بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب کی دو قسمیں پڑھی تھیں، ایک مرکب تام اور دوسرا مرکب ناقص۔ مرکب ناقص وہ مرکب تھا کہ جس میں بات کرنے والا اگر دو یا دو سے زیادہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو بات مکمل ہو جانے کے بعد سننے والے کو ان دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بات مکمل سمجھ میں نہ آئے بلکہ وہ مزید سننے کا خواہش مند ہو تو ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم مرکب ناقص کی چند اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب ناقص کی ویسے چند اقسام ہیں، لیکن ان میں سے آج ہم ایک قسم کے بارے میں پڑھیں گے جو پہلی قسم ہے، جس کا نام ہے مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یعنی وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ مرکب ناقص ہوتا ہے مرکب اضافی کہ جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، یعنی مرکب اضافی مرکب سے بات سمجھ میں آئی کہ کم از کم دو الفاظ ہوں گے، اور یہ مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ بات پوری سمجھ نہیں آئے گی۔ اور مرکب اضافی کی ہم تعریف کریں گے کہ ایسا مرکب ناقص کہ جس میں کم از کم دو الفاظ تو ضرور ہوں گے، ان میں سے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ یہ جو نسبت کا لفظ بولا جا رہا ہے، اس نسبت سے مراد ہے تعلق، یعنی اس مرکب میں دو اسم ہوں تو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق دیا گیا ہو، یعنی مرکب ناقص میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہو تو پہلی جو چیز ہو اس کو دوسری چیز کے ساتھ، یا پہلے اسم کو یا پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہو۔ تو اس طرح اگر مرکب ناقص ہے کہ جس میں بات مکمل سمجھ بھی نہیں آ رہی اور ایک اسم کو ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، تعلق جوڑا گیا ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو ایسے دو لفظ ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ یہ مرکب ناقص کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کتاب اللہ، اسی طرح رسول اللہ۔ اب کتاب اللہ میں یہ دو لفظ ہیں، ایک کتاب اور ایک لفظ جلالت۔ اب ان کو سننے کے بعد بات پوری سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی کتاب یہ ہے، یا اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا اللہ کی کتاب عظیم ہے، مزید سننے کا خواہش مند ہے، اس لیے یہ مرکب ناقص ہے۔ اور مرکب اضافی اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر دو اسم ہیں، ایک کتاب ہے اور ایک لفظ جلالت اللہ، یہ دونوں اسم ہیں، اور ان میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، یعنی کتاب کو اللہ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، کتاب کی اللہ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو یہ مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ہے۔ اب اس میں بات پوری سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دو اسم ہیں، ایک رسول، ایک لفظ جلالت اللہ۔ رسول کو اللہ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، یعنی رسول کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے، رسول کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ یہ جو پیغام رساں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول۔ غلام و زید کا نوکر، یہ دو اسم ہیں، ان سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی تو مرکب ناقص ہے۔ اور اضافی اس لیے ہے، مرکب اضافی اس لیے ہے کیونکہ یہ دو اسم ہیں، ایک غلام اور ایک زید۔ اس میں غلام یعنی نوکر کو زید کے ساتھ جوڑا گیا ہے، زید کے ساتھ اس کو تعلق دیا گیا ہے، یعنی غلام نوکر کی زید کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو اس لیے یہ مرکب اضافی ہے۔ جہاں پر بھی مرکب اضافی ہوتا ہے، یعنی مرکب ناقص کی قسم مرکب اضافی جہاں پر بھی ہو، وہاں پر کم از کم دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے، یعنی مرکب اضافی کے کم از کم دو جز ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ الفاظ جب مرکب میں دو سے بڑھیں گے تو پھر اجزاء بڑھ جائیں گے، لیکن کم از کم دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ جو ایک جز ہوتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی میں جو کم از کم دو لفظ ہوتے ہیں
جو دو چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو دوسری کے ساتھ تعلق دیا گیا ہوتا ہے، ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کی گئی ہوتی ہے، ان میں سے جو پہلا ہوتا ہے کہ جس کو تعلق دیا جا رہا ہے، جس کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہو، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ابھی مثالیں گزری ہیں، کتاب اللہ، رسول اللہ، غلام و زید، اس میں کتاب کو اللہ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، یعنی کتاب کی اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو یہ پہلا جز ہے، اس کو مضاف کہیں گے کہ اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور دوسرا جز اللہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے، تو اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ رسول اللہ میں بالکل اسی طرح ہے کہ رسول کو اللہ کے ساتھ تعلق دیا گیا ہے، تو رسول یہ مضاف کہلائے گا، اور لفظ جلالت اللہ یہ مضاف الیہ کہلائے گا۔ غلام و زید میں جو لفظ غلام ہے جس کا معنی نوکر ہے، اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے، اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم مضاف کہیں گے، اور جس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے وہ زید ہے، تو اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔